السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ تعالی قال من عادى لی ولیا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ نفل نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ گھر میں برکت لاتی ہے، یعنی جس گھر میں نوافل ادا کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے نفل نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور محبت حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے ایک حدیث کا پہلا کچھ حصہ پیش کی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ میرے بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جو میں نے ان پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل ادا کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں نے اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں نے اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یعنی میں نے اس کے ان تمام اعضاء کو میرے عبادت میں لگا دیتا ہوں اور وہ میرے عبادت کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل یعنی نفلی نماز نفلی عبادت کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو میں اپنی عبادت میں لگا دیتا ہوں اور وہ میرے عبادت کرتے رہتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ محترم سامعین، اس مختصر درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے،
इसी तरह से दूसरी बात जो मालूम हुआ है वो ये है कि बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब फ़राइज़ की अदायगी के साथ हासिल कर सकता है, और अल्लाह तबारक व तआला यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से तीसरी बात जो मालूम हुआ है वो ये है कि बंदा फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ कसरत के साथ नफली इबादत करते रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत कर लेता है। जब अल्लाह ताला उससे मोहब्बत कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम आज़ा को अल्लाह की इबादत में लगा देता है, यानी अल्लाह की इबादत करने के लिए उसे आसानी पैदा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के लिए उसे भरपूर मदद करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह की इबादत करते रहता है। जब वो अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करता है तो अल्लाह उसे ज़रूर देता है। खुलासा दर्स ये है कि फ़राइज़ के साथ साथ नफली इबादत कसरत के साथ करने से अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब और मोहब्बत हासिल होता है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम पाबंदी के साथ फ़राइज़ को भी अदा करें और उसके साथ साथ नफली इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को पाबंदी के साथ फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ कसरत के साथ नफली इबादत भी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।